چند دن بعد رمضان شریف شروع ہونے والا ہے اور ایک طرف بہت ہی مہنگے قیمتی اور مزیدار کھانے لگے ہوں گے اور دوسری طرف ویسے کی ویسے ہی بھوک پیاس ہوگی۔ یہ ہے آج کل رمضان شریف کا ٹرینڈ جو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو افطاریوں کے نام پر اس قدر اخراجات کیے جاتے ہیں، اس قدر خرچے کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رمضان شریف کا یا روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی نہیں پورا ہوتا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ رمضان شریف صرف کھانے پینے کا مہینہ ہے اور امیروں کے زیادہ کھانے کا مہینہ ہے کہ غریب کو زیادہ نہیں ملنا، غریب اتنا ہی کھائے گا جتنا وہ پہلے کھاتا ہے۔ ابھی رمضان شریف شروع ہو جائے گا، ہوٹلوں پہ بفے لگ جائیں گے، گھروں میں افطاریوں کے دسترخوان سج جائیں گے، لیکن غریب ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اس کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیز چاہیے، آپ کو کوئی کپڑے چاہیے، آپ کے بچوں کے لیے کوئی عیدی کا سامان چاہیے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ چند گنے چنے لوگ ہوں گے یا بہت ہی کم تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار روزے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ روزے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور لیوش قسم کی سحری کر لیں اور سارا دن سوتے رہیں اور شام کو ایک لیوش قسم کی افطاری کر لیں اور آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ روزے کا ثواب، اس کی جزا دینا تو اللہ کا کام ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی روزے کا جو مقصد ہے وہ قربانی ہے، سیکریفائس ہے، ایک ایسا تزکیہ نفس ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ میں ایسا محسوس کرے کہ اس نے کچھ اللہ کے لیے کیا ہے، اس نے کچھ اللہ کے بندوں کے لیے کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سارا کا سارا ایسا ہی لگتا ہے کہ سارا کا سارا فوکس ہم نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے اور کھانا پینا ہے، سونا ہے اور عیاشی کرنی ہے۔ شام جیسے ہی شام ہوتی ہے خواتین سجنا شروع ہو جاتی ہیں، میک اپ شروع ہو جاتے ہیں، کیوں جی آج افطاری پہ جانا ہے۔ افطاری کون کروا رہا ہے؟ ایک امیر فیملی اپنے دوسرے کسی امیر رشتہ دار کی، کسی امیر دوست کی۔ غریب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہاں، غریب کے لیے کہیں کو افطاری ہو بھی جائے تو وہ صرف دیگ پکائی جاتی ہے، چاول پکائے جاتے ہیں اور بانٹ دیے جاتے ہیں، یہ لکھائیں۔ بھائی غریب کا حق ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح کو اچھا اور لیوش قسم کا کھانا کھائے۔ آپ ہوٹل پہ جاتے ہیں، بفے لگے ہوتے ہیں جی، آج کل بفے کا ریٹ ہے جی 3000 روپے پر ہیڈ، 5000 روپے پر ہیڈ۔ خدا کے بندو 5000 روپے میں آپ نے کیا کھا لینا ہے؟ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی افطاری کرنی بھی ہے یا کروانی بھی ہے تو کسی غریب کو لے کے جائیں، کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ، وہ بھی کھائے کہ 5000 کا بفے کیا ہوتا ہے، پر ہیڈ میں کتنے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ یہ روزے کی سینس قطعی نہیں ہے کہ آپ 5000 کا 10,000 کا ایک بفے انجوائے کریں اور اس بفے میں 50 قسم کے یا 60 قسم کے ڈشز ہوں، کھانے ہوں اور آپ کھائیں، انجوائے کریں اور گھر آ کے پھر سو جائیں۔ یہ کہاں کا روزہ ہے؟ کون سی حدیث میں، کون سی شریعت میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے روزے کو عیاشی کا سامان بنا لینا ہے؟ بھائی روزے کا سادہ سا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے اسے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے صبح سحری کر لینی ہے اور افطاری تک بھوکے رہنا ہے۔ روزے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صبح بھی کھانا ہے، رج کے کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھا لینا ہے اور شام کو کھانے کا انتظار کرنا ہے اور پھر شام کو تیاریاں شروع ہو جانی ہیں کہ میک اپ کر کے ہم نے کسی کے گھر جانا ہے، کسی کو اپنے گھر بلانا ہے، آپ نے جانا ہے ہوٹل پہ جانا ہے، وہاں جا کے عیاشی کرنی ہے۔ اگر اسی طرح کی ہوٹلنگ آپ سارا سال کرتے ہیں، رمضان شریف میں بھی ویسے ہی ہوٹلنگ ہی کرنی ہے، تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عام احکامات ان کو روزے میں بہت زیادہ سختی سے ان پر عمل کرنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ لیکن ہم تو وہ یعنی کھانے پینے سے شروع کرتے ہیں اور کھانے پینے پہ اینڈ کرتے ہیں۔ بھائی جب بھی غریب آپ کی طرف دیکھتا ہے یا غریب کو آپ کے گھر سے کھانے کی خوشبو آتی ہے لیکن اس کو کھانا نہیں ملتا تو یہ آپ پہ برڈن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ اپنے آس پاس غریبوں کو دیکھیں جو آپ 10,000 20,000 50,000 کی ایک افطاری کرتے ہیں، بھائی اس کے 6 مہینوں کا خرچہ ہے۔ آپ اپنے طور پہ یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے تاکہ آپ کو روزے کا ثواب حاصل ہو، نہ کہ روزہ آپ کے لیے وبال بن جائے۔ وبال بھی آپ کی صحت پر بھی وبال، آپ کے اعمال پر بھی وبال اور آپ کی آخرت کے لیے بھی وبال۔ ایسا روزہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، کم کھائیں، لوگوں میں زیادہ تقسیم کریں۔ اسی طرح جب عید آئے گی تب لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو کپڑے لے کے دیں، ان کو جوتے لے کے دیں تاکہ وہ بھی اچھا کھا سکے اس مہینے میں۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ جی وہ روزے میں بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ بھئی روزے میں برکت اس طرح نہیں ہوتی کہ آسمان سے آپ کے اوپر وہ کھانے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے، اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو غریب کے لیے برکت ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر تو آلریڈی برکت ہے، آپ کے گھر میں تو کھانوں کی کمی نہیں ہے،
پہننے کی کمی نہیں ہے، پیسے کی، جائیداد کی، دولت کی کمی نہیں ہے، آپ کے گھر پہ پہلے ہی برکت ہے۔ غریب کے گھر میں برکت جانی چاہیے، جو آپ نے برکت کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے روزے کا مقصد سمجھیں اور اس کو اسی طرح فالو کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، تب جا کے آپ کو روزے کا اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔